بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ مرشد رومی پیر روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر برادران اسلام، ماہ جمادی الاخری جمادی الثانی، اس ماہ مبارک کی 5 تاریخ حضرت مولانا روم کا عرس مقدس ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے میں آج اس عظیم صوفی، عظیم بزرگ، عظیم عالم اور ملت اسلامیہ کے اس عظیم دانشمند اور دانشور، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت لے کر میں حاضر ہوں۔ اگرچہ ان کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر چکا ہوں، لیکن قند مقرر کے طور پر ایسے لوگوں کا ذکر نہ تو باسی ہوتا ہے، نہ اس کی مٹھاس کم ہوتی ہے۔ بندہ جب جب ان لوگوں کا ذکر سنتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علمی روحانی خدمات ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے علمی دنیا کو، روحانی دنیا کو کیا کچھ دیا ہے اس کو بھی کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے صرف جو اشعار ہیں ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہے، اور مثنوی شریف اس سے ایک الگ شے ہے جس کے 6 دفتر ہیں، 6 جلدیں ہیں۔ میں آج کوشش کروں گا کہ میں ان کی جو دانش مندانہ اور عبرت انگیز حکایات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو پیغام ہدایت دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں۔ حکایت، واقعہ، کہانی یہ پرانا انداز اور پرانا طریقہ ہے، صدیوں سے رائج ہے۔ مثلا کوئی قصہ کہانی ہوتی ہے، آپ نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے قصے سنے ہوں گے، کہانیاں سنی ہوں گی۔ عموماً کہانی اور قصہ اور حکایت جو ہوتی ہے اس کو بندہ دلچسپی سے سنتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کسی کہانی اور قصے کو مقصود ان کا وہ کہانی نہیں ہوتی، مقصود اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کہانی، قصے، واقعے کو دلچسپی سے سنتا ہے۔ جیسے بچے کو ماں دوا پلاتی ہے تو اب وہ دوائی کڑوی ہو تو اس کو شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں، اوپر میٹھی اندر دوائی۔ اب مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو وہ ٹافی کھلائی جا رہی ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کو شفا ملے، مقصد یہ ہے کہ یہ دوا کھا لے۔ عام بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ محض چس کے لیے ہے، کیونکہ وہ عام اس کی سوچ ہے۔ خاص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چس کے لیے نہیں، یہ اس بیمار کی صحت کے لیے۔ ہمارے دور میں پڑھے لکھے جو حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قصہ ہے جی، فلاں آدمی قصے بیان کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ قصہ کوئی بے علمی کی علامت ہے؟ تو خدا نے بولا کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ نے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم، بڑے فخر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آج تمہیں قصوں میں سے ایک حسین قصہ سنائیں گے۔ اگر قصہ کہانی بے علمی کی علامت ہو تو سب سے پہلے تو اللہ بے علم ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے علم نہیں، جاہل یہ ہیں جو ہر کسی کو کہانی کہہ کر دوسرے کو بے علم کہہ دیتے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تیسری قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کو انبیاء کے قصے سناتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں میں نے اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔
وہ بڑا جاہل آدمی ہے جو قصے اور کہانی کا لفظ استعمال کر کے کسی کو کہے جی یہ تو قصے بیان کرتا ہے. تو جاہل آدمی قصے تو رب بھی بیان کرتا ہے. احادیث پڑھ کے دیکھیں. اس لیے قصے کی شکل میں، کہانی کی شکل میں کچھ بیان کرنا یہ پہلے تو انداز خدا ہے. بعض میں انسانی فطرت ہے کہ یہ اس کو دلچسپی سے، دل لگی سے سنتا ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ انہی دانش مند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قصے اور کہانیوں کی شکل میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. وہ بات جو پوری 1200 صفحے کی کتاب میں سمجھ نہیں آتی، وہ 3 سطروں کے قصے میں سمجھ آ جاتی. یہ کمال ہے ان بزرگوں کا. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو مشرق اور مغرب نے مانا ہے، یعنی عقل والوں نے انہیں مانا ہے، علم والوں نے مانا ہے، پھر بیک وقت عشق والوں نے مانا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو اہل علم، اہل دل ہیں، وہ کہتے ہیں رومی سراپا عشق ہے. رومی سراپا عشق ہے. اس کا پیغام ہی عشق الہی ہے. رومی کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر بندے میں اللہ اور اس کے محبوب کا عشق پیدا کر دو تو یہ حسن کائنات ہے، عشق جمال کائنات ہے. اور اگر عشق نکل جائے تو یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ ننگے کائنات ہے. عشق ہے تو بندہ بندہ ہے، اگر عشق نہیں ہے تو بندہ کھوتا ہے. اب سمجھے؟ کھوتا بھی محترم ہوتا ہے، بندہ کتے سے بھی بدتر ہے. یہ مولانا روم کا نظریہ ہے. اور ہمارے ہاں حضرت میاں محمد بخش کو کہتے ہیں رومی کشمیر. کیا؟ یعنی مولانا جلال الدین رومی کی عظمت کی وجہ سے لقب دیا گیا کہ وہ تو اصل رومی تو وہ ہے، یہ بھی ایک چھوٹے جے علاقے دا رومی ہے. وہ تو پوری دنیا کا رومی ہے نا، اور یہ ہیں کشمیر کے علاقے کے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا روم خیر کتنا بڑے ہوئے. ایک ہے پوری دنیا کا مولانا روم، ایک ہے کشمیر کا رومی. اب مولانا روم نے کہا کہ انسان طبی ہے کہ اس میں انس ہو، اس میں محبت ہو، اس میں عشق ہو، پیار ہو. اگر یہ ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ ننگے کائنات. اب رومی کشمیر بھی اسی سر میں سر ملاتے ہیں، اسی تال میں تال ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کونیا، ترکی سے بھی، استنبول سے بھی آگے، استنبول سے بھی 7 گھنٹے کا سفر آگے. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کھڑی شریف، یہ سرائے عالمگیر جہلم. فاصلہ کتنا ہے؟ اس کی بولی اور ہے، ان کی بولی، ان کا دور اور ہے، ان کا دور، لیکن پیغام. بس ناراض نہ ہونا، صوفیوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سینے سے سینہ ملا کے بھی دور ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
بڑے ملن گے ایک دوسرے سینے لال لال لا کے پسلیاں تروڑ دین گے تے وچوں تھوڑے جے جدا ہوئے نہیں آکن کے فٹے منہ. تو میرے اللہ پاک نے قرآن میں کہا تحسبہم جمیعاً، تم جو دیکھتے ہو نا ان کو کٹھا ایک جگہ، تم ان کو کٹھا دیکھتے ہو، متحد دیکھتے ہو، اتحاد میں دیکھتے ہو. اللہ فرماتا ہے قلوبہم شتیٰ، اتو اے سینے نال سینہ رلائی کھڑوتے جے تے دل انہاں دے دور تو دور. یہ فرق ہے اللہ والے میں اور جو اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، ان کا جسم دور ہے، ان کی بولی ان کا دل حضور ہے. اللہ اکبر. اب مولانا رومی نے وہاں سے پیغام دیا، او قونیا کے سلجوقی بادشاہوں کی دنیا سے. اور رومی کہاں ہے؟ کشمیر کا مولانا میاں محمد بخش کہاں ہے؟ ایک کھاریاں نالی سرائے عالمگیر تے نہر دے اتے کھڑی شریف جاتلاں. پیغام ایک بال برابر فرق نہیں. انہوں نے بھی کہا یہ جانور ہیں بغیر عشق کے، تو میاں صاحب نے کہا جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے. انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جیڑے بے عشق لوگ نے ایک کتیاں تو بھی بھیڑے نے. اور میں اسی لیے عشق پہ زور دیتا ہوں کہ کم از کم بندہ بندے دا پتر تے بانی جائے. اب دلیل دی میاں محمد بخش نے، وہ کہتے ہیں کتے چنگے کیوں؟ وہ آدھن او کسے کامتے ہوندے نے، وہ کسے کامتے ہوندے نے کی جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے. کیوں چنگے؟ مالک دے در راکھی کر دے. پہلی صفت یہ ہے کہ اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، پھر دروازہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر بھوکے ہیں شکایت بھی، کپڑے نہ دو کتوں کو پھر بھی بیٹھے ہیں، اور دھکا مارو اٹھا کے پتھر مارو اٹھ کے جائے گا پھر آ جائے گا. مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. تے میں ایک بندے نو ہاتھ نہ ملاواں نا ایک جمعے والے دن، اگلے دن انہوں نے اور مسجد پھڑ لینی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جا لیفٹ نہ کراؤ، انہوں نے کہا جی قادری صاحب تے اس دفعہ اکھاں انہوں نے متھے تے رکھ لئیں، تو پھر اگوں تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. وہ پھر پورا داتا نگر بادامی باغ ہی چھٹ کے ہو سکتا ہے زد دے وچ آ کے مولوی خبیر دے پیچھے جا وڑا. یہ ہے ہماری حالت. لیکن عشق ہو جائے پھر وہ نہ در چھوڑتا ہے نہ گھر چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے تو اپنی کیتی رکھ جی اپنی کیتی رکھ. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سراپا عشق ہے، سراپا عشق ہے. عشق کو دعائیں دیتے ہیں. ایک جگہ پہ کہتے ہیں شاد باش شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں. عشق کو دعا دے رہے ہیں. آپ دے دیں نا دعا، شالہ جی میں شالہ خوش وسیں. وہ عشق کو کہہ رہے ہیں تو اے عشق تو شالہ جیے، تو آباد رہے.
تو خوش رہے شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں. آگے کہتے ہیں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، میری ساری بیماریوں کا علاج ہی تو ہے. میری ساری بیماریوں کا علاج تو ہے. اب عجیب بات ہے، کسی رکھے مولوی، ہر مولانا نہیں، رکھا مولوی بد ذوقات بے ذوقہ تے انہاں دی کثرت ہے ماشاءاللہ. اے ذوق والے تے تھوڑی ہون گے نا، تے بے ذوقے جڑے آکھن گے اساں تے کتابی ہاں، اساں علمی ہاں. لکھ لعنت تے تہاڈیاں سوچاں تے. اے عشق مشق کیے. اب ان گدھوں کو کون سمجھائے، ان کھوتوں کو کون سمجھائے کہ کتاب اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کتاب میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، پروردگار نہ ہو، نبیوں کا سردار نہ ہو. اللہ. اب رومی کہتے ہیں کہ اے عشق، اے عشق تو ساری بیماریوں کا. اور آگے اور کھولتے ہیں، کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ماں، میری عزتوں کا رکھوالا بھی تو ہے. اگر میرے اندر کوئی تکبر ہے، کوئی میرے اندر بیماری ہے، کوئی روح کی بیماری، کوئی من کی بیماری، کوئی اندر کی بیماری، جتنی میری بیماریاں ہیں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں. او عشقا میرا جالینوس بھی تو ہے. جالینوس ایک بہت بڑا یونان کا حکیم تھا. میرا جالینوس بھی تو ہے، میرا افلاطون بھی تو ہے. اب یہ کہتے کہتے ثابت یہ ہوا کہ رومی عشق ہی عشق ہے، درد ہی درد ہے، سوز ہی سوز ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود عقل کا بادشاہ ہے. یاد رکھیں، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم علمی ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم عقل والے ہیں، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا. اور جو لوگ تمہیں یہ عشق کے دیوانے ہوتے ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی دلیل اشارے کے طور پر عرض کر دوں. حضرت بشر حافی کو بغداد کے لوگ پاگل سمجھ کے پتھر مارتے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے، حضرت بشر حافی کو لوگ پتھر مارتے تھے. عالم، جاہل، عام، بازار، سارے لوگ انہیں پاگل کہتے تھے. لیکن جو اہل درد، اہل علم، صحیح علم والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اس بشر کا عقل پورے بغداد کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر بندہ افلاطون ہو جائے. جو تمہیں پاگل نظر آتے ہیں اصل عقل والے، اصل علم والے، کیونکہ اصل علم کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو، اللہ کے عرفان کو. جس بندے کے پاس 1 کروڑ کتاب کا حافظ ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کھوتا ہے، وہ گدھا ہے. کوئی ہو رہے تھے وہ دسو. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. وہ نیوٹن بن جائے، وہ ڈارون بن جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن جس کے پاس اللہ تک رسائی ہے، ساری علم کی دنیا اسی کے پاس آئی ہے. کیونکہ اصل علم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رب مالک کو پہچانتا ہے. جس کو مالک کی پہچان نہیں
اس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو، جتنی مرضی لاد دو۔ قرآن کہتے ہیں نا مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے مثال دی، فرمایا ان یہودیوں کی مثال، وہ مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دو، تورات لاد دو۔ اب وہ گدھا علامہ صاحب تو نہیں ہو جائے گا، اسی لیے حضرت غالباً شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر خر موسیٰ بمکہ رود، چون باز آید ہنوز خر باشد۔ یہ بھی ایک فقیر کی بولی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حضرت عام گدھا نہیں، لاہور کا گدھا نہیں، پشاور کا گدھا نہیں، جہلم کا کھوتا نہیں، ہاں جی، اکاڑے کا گدھا نہیں، وہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کا گدھا نہیں، وہ کہتے ہیں اگر خر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا گدھا، حضرت عیسیٰ کا گدھا اگر مکے چلا جائے، جب واپس حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ سلامت رکھے، گدھا ہی ہوگا۔ اسی طرح یہ کتابیں پڑھنے سے ایک پی ایچ ڈی نہیں 70 پی ایچ ڈی کر لیں، کھوتے کا کھوتا رہا۔ اسی لیے حضرت رومی کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالی۔ اب ہے تو عاشق، ہے پے کر عشق، لیکن عقل کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ جو مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو اس کو کون حل کرتا ہے؟ رومی چٹکیوں میں حل کر دے۔ اب ذرا میں عبرت کے لیے جلدی مقصد کی طرف ہیں، عبرت کے لیے جو انہوں نے حکایتیں لکھی، اور عبرت کے لیے جو لوگوں نے، عبرت کا مطلب ہوتا ہے سبق، کہ لوگ سبق حاصل کریں، اگر ٹیڑھے رستے پہ ہیں تو سیدھے پہ آ جائیں۔ مثال کے طور پر اب ایک حکایت لکھی، حکایت میں مزہ بڑا ہوتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے، پھر بندہ دم بخود ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انہوں نے ایک حکایت لکھی۔ حکایت کیا ہے کہ ایک مرد اور بیوی آپس میں تھی محبت، اور ہونی چاہیے، چوپی ہو گئے ہو۔ تسکین قلب کے لیے وعدہ تو کیجئے، یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے نبھایا نہ جائے گا۔ اور بیبیاں تک میرا پیغام پہنچے گا، میرے 10 روپے تے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان انج دے کلپ بھیج دیاں نے دوجی نو بھی کہ ویکھے ہی مولوی صاحب بھی آدن کے پیار کیتا کرو۔ تو خاوند اور بیوی آپس میں محبت سے بیٹھے تھے، ظاہر ہے بڑے لوگ تھے، بڑا گھر تھا، بڑی دنیا تھی۔ اب بیوی خاوند جب ایک دوسرے سے اٹکیلیاں پیار محبت کر رہے تھے تو بیوی سے بڑا افلاطون بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا نا خوش بیٹھا ہے، کہا آج وعدہ کرو۔ وہ بھی محبت سی، انہیں آکھیا جو حکم کرو، انہیں آکھیا جو کہوں وہ مانو گے۔ کہا لبیک، میں ضرور مانوں گا۔ کہا اگر نہ مانو تو؟ کہا جو آپ کہیں۔ کہا پھر مجھے طلاق۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جوش میں جو تھا خیر سے سمندر محبت، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 2-3 دن ٹھہر کے بیگم نے یاد دلایا کہ یاد ہے پرسوں والا وعدہ؟ انہوں نے کہا یاد ہے، بسم اللہ یاد ہے۔ اس نے کہا اگر یاد ہے تو اب میری فرمائش یہ ہے کہ 1 من سور کا گوشت کھاؤ۔ ویکھ رنا دے چالے سر منڈے تے منہ مکالے۔ ایدہ ترجمہ تو آنو بھی نہیں ہوتا تے میں بھی نہیں کرنا۔ کیا بی بی نے
اس واسطے وعدہ نہ کیتا کرو، آکھیا کرو کوشش پوری کروں گا. وہ جیسے دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کوشش کریں گے. گلا میری یاد رکھیا کرو، صرف چس نہ لے لیا کرو. وعدہ کرتے ہیں لیکن ایسے کہ نبھا سکے. وہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو نبھ نہ سکے. اب اس نے وعدہ کر لیا، آگے شرط بڑی تھی نا کہ اگر میری بات نہ مانو تو مجھے طلاق. اب گھر اجڑتا ہے، نہ مانے، مارا گیا کام سے، پھر دار دار کہیں سے حال ہی نہ نکلے. اب اسے کسی نے کہا کہ عقل کا بادشاہ رومی ہے. ابھی میں نے کہا عشق کا بادشاہ، ابھی میں نے پھر کہہ دیا کیونکہ جس کے پاس عشق ہوتا ہے عقل اصل میں اسی کے پاس ہی ہوتی ہے. اب سارے عقل والے جواب، جتنے کتابیں والے، لائبریریوں والے، جنہوں نے 200 کتابیں لکھی تھیں، کوئی 500 کتابوں والا جواب ندارد. اب لے دے کے پھر پناہ ملی تو عاشق خدا، عاشق مصطفیٰ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی کے پاس ملی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جا شاہی جامع مسجد والے خطیب کے پاس، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ محمدیہ. انہوں نے کہا ایویں چھوٹی جی گل تے منہ بڑھایا ہوئے. انہوں نے آکھیا یہ چھوٹی گل ہے، میں 5 لاکھ دین نو پیا پھردا، تسی آدھے ہو چھوٹی گل ہے. فرمایا جا اور کسی جج صاحب کے گھر سے 1 من ٹکڑے کٹھے کر کے کھا. ہن ادھر ایسا گل کرنی ہے، سپیکر نہیں کرنی. پہلے سانو سمجھ نہیں آتی سی بھی یہ مولانا روم نے ایک کیویں کیتی گل. جدوں دے اساں اپنے ججاں دے فیصلے سانو ہن یقین آ گیا کہ یہ 100 من بھی ہوئی تو 1 من ہے. یہ جڑے ہن فیصلے تسی اس کو یاد رکھنا. اگر جج پورا تول کے کرے فیصلہ تو جنت میں سب سے اونچا مقام بھی اسی کا ہے. ورنہ پھر مولانا روم کا فتویٰ تو ہے، لیکن ساڑے ججاں دے درجناں نے تے انہاں دے وچوں چند ایک کڈ کے باقیاں دے گھر دا کھانا. رومی نے آخر کچھ سوچ کے فرمایا جا تیری قسم، بیوی بھی تیری، مسئلہ بھی حل. اس سے مولانا روم نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا کوئی معمولی بات، جج بننا، قاضی بننا کوئی آسان کام. اسی لیے قرآن کہتا ہے او لوگو عدل کرو، اے ایمان والو عدل کرو، انصاف کرو، اور ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی کی طرف لے جائے. خبردار، اگر دشمن بھی حق رکھتا ہے تو فیصلہ کر دو تیرا حق. لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ اللہ تعدلوا. اللہ فرماتا ہے خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس منزل پہ نہ لے آئے کہ تم اپنے دشمن کو حق اس کا بنتا ہے. تم جج ہو، لکھو اسی دشمن کے حق میں لے تیرا حق. اگر سگے بیٹے کے خلاف بھی حکم جاتا ہے تو لکھ تیرے خلاف ہے. اس لیے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حکایت تو بڑی چاس والی تھی، جو نتیجہ دیا ہے بندے کا کلیجہ. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ، تسی جاگ رہے ہو نا،
یہ تانوں انجی میں کسے سنا رہے ہیں جس طرح نانی شام نو بچیاں نو سما کے ادو دوترے نو ادے نو آؤ میں تانوں قصہ سناؤں تے او پھر جڑے نکڑے بچڑے ہوندے او پھر بڑی دلچسپی نال نانی پھر تے جے تسی ہون بھی سو گئے تے پھر تسا انہاں دے کول بھی گئے گزرے ہو اللہ اکبر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا دور ہے ایک چھوٹا آدمی نہیں سلجوقی بادشاہ سلجوقی علامہ اقبال نے کہا نا کہ بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی تو سلجوقی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام ہے سلطان رکن الدین سلجوقی کیا سلجوقی تو رکن الدین سلجوقی بادشاہ کا ایک وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا معین الدین پروانہ اور بادشاہ بھی حضرت مولانا روم کا وہ تھا کیا کہتے ہیں محبت کرنے والا تھا اور یہ جو وزیر اعظم تھا یہ کچھ اور ہی زیادہ محبت کرتا تھا آنا جانا ملنا بیٹھنا یہ اپنے گھر میں وزیر اعظم جو تھا اپنے محل میں بیٹھا تھا بیگم صاحبہ سے پیار کرتے کرتے بیگم کو کہا آج تو آپ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں انہوں نے کہا شکریہ اب آگے وزیر اعظم نے بیگم صاحبہ کو کہا انہوں نے کہا کہ آپ آج تو اج جڑا تساں مولیاں والا پراٹھا پکایا نا بڑا کمال ہے ویسے کہہ رہا ہوں کتے جا کے انجی بیان نہ کر دینا میں کبھی کبھی نا ایسے مثال کے طور پر بات کرتا ہوں اگے جڑے ہیں نا یوٹیوب والے مولوی وہ تقریر سن کے پھر وہ بھی انجی کر چھڑ دیں پھر جدو اگلے پھڑ لین دیں تسی مولی والا پراٹھا آ کے اسی وہ کیڑی کتاب ہے میں کہ میرے سینے چے یہ جنہیں یوٹیوب تے مولوی تو انہوں لب دیں نا نویں یہ سارے شدے کتاباں شتاباں انہوں دے پیو نہیں پڑھیا ہونی ہیں یہ اردو کتاباں جی فلانا علمی فلانا کتابی ساری خرابی اولڈ از گولڈ تو میں ویسے کہنے سمجھانے کے لیے بھی انہیں بی بی نے کچھ ایسا کام کیا نا تو خامند کو خوشی بہت ہوئی اس نے کہا آج مانگ آج منگ تو وہ کچھ چھوٹے گھر دی ہوندی تے انہیں آکھنا سی شنیل والا دوپٹہ لے دے انہیں بھی ٹھک آکھیا انہیں آکھیا جے دین تے آ گئے ہو تے ساری کائنات کی نعمتیں لاؤ میری جھولی میں رکھو انہیں سر پھڑ لیا نامراد دی دھیے میں کونیا کا وزیر اعظم ہوں کائنات کا تھوڑا ہوں کہتی ہے پوری کائنات کی نعمتیں لا میری گود میں رکھ ورنہ میری شرط ہے میں فارغ اب محبت بڑی تھی اور بچے بھی ہو جائیں تو کچھ ذرا اور ہی بڑھ جاتی ہے بچے زنجیر ہوتے ہیں ماں باپ کے درمیان اب وہ کہے کہ یہ تو نے کیا بول دیا میں کونیا کا وزیر اعظم ہوں ساری کائنات کا نہیں ہوں تو پوری کائنات کی نعمتیں ظالم عورت میں کہاں سے تجھے لا کے دوں اس نے کہا پھر میں چلی ہوں اس تو وڈی دھمکی کوئی نہیں خامند بھی یہی دھمکی دیتا ہے جے تو سدھی نہیں ہونی تو میں چھڑ بھی دینا ہی تے جے بیگم نو کچھ چڑھ جاون جن او بھی یادی ہے جتنی تے جیوندے رہن میرے بھرا دوواں ایک کوئی مصیبت دے وچ پڑے ہوئے اس نے لگا دی دھمکی اب وہ بیچارہ وزیر اعظم تو تھا نا تو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صاحب تحقیق علماء بڑے بڑے اجل علماء ہر عالم کو بلایا وزیر اعظم جو تھا تو ہر ایک کو بلایا شاہی خطیب فلانا اوقاف کا خطیب فلانا یہ تو کچے دھاگے کے ساتھ شودے کھچے ہوئے آتے اوقاف کے خطیب شاہی خطیب یہ تو ایسے جیسے چپڑاسی ہیں ان حکمرانوں کے خیر ہون تے خیر سارے اساں چپڑاسی ہیں
یہ اگلے دن وہ جرنل صاحب نے بلایا تے سارے پیر وڈیاں وڈیاں ٹوپیاں 3 فٹ والیاں لا کے سارے پیر تسمیہ پا کے اگے بیٹھے نے. وہ ظالم دیو پترو تسی مشائخ ہو. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء ماشاء اللہ. ہمارے بزرگ بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں. تو ہن میں بڑی خطرناک جگہ تے پہنچا ہویا سا. تب میں تھوڑا سا سٹیرنگ میں موڑ دیتا. اب وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم کا تو پیغام، خیر وزیر اعظم کا کہاں، اب تو ڈی سی نہیں، ڈی سی سے تھلے کو گھیسی بھی کہہ دینا تو سارے مولوی اوقاف والے بکریوں کی طرح حاضر. اب وہ وزیر اعظم تھا کونی آقا، اس نے کہا سارے علماء بلاؤ. آ گئے. اس نے کہا یہ مسئلہ ہے حل کرو. سب نے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب والا یہ مسئلہ ہم سے حل ہونے والا. کیوں حل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھلی چھٹی دی اور آگے بیگم نے کہا کل کائنات کی نعمتیں میری گود میں رکھ. اب کل کائنات کی نعمتیں تیرے بس میں نہیں تو بیوی گئی. اب اسے کسی نے کہا کہ در در کی ٹھوکریں نہ کھا، حضرت رومی کے پاس جا. بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں اور میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہوئے وچ گھر دے اور مرشد رومی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ مسئلہ. اب ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ شرمندگی کی وجہ سے. شرمندگی کی وجہ سے کہ مولانا روم تو تھے نا مرشد بھی، استاد بھی، پیر بھی، فقیر بھی. اب مجبوراً جانا پڑا. جا کے روئے اتنے بڑے بڑے آنسو، سرکار میں اجڑ گیا. میں بیوی سے وعدہ کر بیٹھا کہ جو منہ مانگی بات کرے گی میں پوری کروں گا. آگے سے وہ میری بیوی کہہ بیٹھی کہ کل کائنات کی نعمتیں لا رکھ میری گود میں. اب میں کون کا وزیر اعظم ہوں، ساری کائنات کی نعمتیں کہاں سے لاؤں؟ مولانا روم نے وزیر اعظم پی ایم کو روتے دیکھا، ہنس پڑے. انہیں آکھیا لو اسی اجڑ دے پیاں تو آدھی ہنسی نہیں روک دی. فرمایا تو فکر نہ کر، مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے سرکار. فرمایا انی چھوٹا جی مسئلہ تو انہا منہ بڑھایا تے سجایا ہو جائی. انہیں آکھا کوئی عالم میں نے نہیں چھوڑا، او قسطنطنیہ تک، شام تک میں نے علماء سے پوچھوایا، جواب کہیں سے نہیں آیا. فرمایا تو ساڑھا دروازہ نہیں کھڑکایا. اسی لئے کہتے در دردی در در نالوں ہو جا ایک دردہ، تے سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے، جھوکاں نت نوینا یار بنائیے. وانگ کمینیاں لوکاں جمعہ پڑھیے تے ایک جگہ ہی پڑھیے. ہون ہس پہ ہو اے جڑے تسی چساں چکن جاندے ہو جمعہ تے رات کھڑا کرو. یہ تے سارے ووٹ میرے نے. سبحان اللہ. تھوڑے تھلے ہاتھ ویکھ کے میرا دل کردہ میں ایم پی اے دے الیکشن نہ لڑا. ووٹ نہیں دینے، نوٹ دین گے ووٹ نہیں دینے. میری توبہ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے کہا تو بے وقوف آدمی، اتنی چھوٹا سا مسئلہ. اس نے کہا میرا گھر اجڑ رہا ہے. آپ کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ، نیند گئی، آرام گیا، چین گیا، قرار گیا، سارا کارو.
بار گیا، میری وزارت عظمیٰ لگ گئی اس پہ۔ آپ کہتے چھوٹا سا مسئلہ، کا فکر نہ کر، بس ابھی اسی وقت یہیں سے جا، میرے مدرسے سے سیدھا قونیا کے اس اونچے چوک میں جا، وہاں کتابوں کی دکان ہے، وہاں قرآن مجید وہاں سے ہدیے کے طور پہ لے، اور اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا، ادب سے اٹھا، بیگم صاحبہ کے پاس جا، اس کی جھولی میں ادب سے رکھ کے بول کہ لے کل کائنات کی نعمت۔ لے کل کائنات کی نعمت۔ اس نے وہی کیا، قرآن مجید اٹھایا، غلاف شریف میں۔ اب تو خیر سعودیہ کی مہربانی سے ہم غلاف چڑھاتے ہی نہیں ہیں، ورنہ پہلے جو لوگ ادب والے، حیا والے، شرم والے، بھرم والے ہوتے تھے، ایک قرآن پہ 6 غلاف۔ اب جب سے یہ بے ادب مولوی، بے ادب مذہب پیدا ہو گئے، نہ مراد قرآن مجید کو چوکی پہ رکھ پہ اوپر چوکے رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پوچھو کہ وہ ظالم کے بچے یہ قرآن مجید کو یوں رکھ دیا تو نے، یہ کیا چکر ہے؟ آگے سے پوری سوا گٹھ داڑھی والا مولوی، اوپر لال رومال، اور پورا 3 من کا مولوی آگے کہتا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، ادب کے لیے تھوڑا ہے۔ آگے ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لعنت اب برس رہی ہے، ورنہ پیچھے چلے جائیں تو حیا تھا، شرم تھا، ادب تھا۔ جب سے ادب گیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پرلے درجے کے جاہل، بڑے بڑے مولوی، اس خانے کعبے میں کوئی پڑا ہے، کوئی مسجد نبوی میں کھڑا ہے، جہالت کی انتہا۔ نہ قرآن کا ادب، جب نہ قرآن کا ادب، کب ہوگا رحمان کا ادب؟ اب مولانا روم کی بات ہی کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں موجود خود رب رحمان ہے۔ یہ ہے رومی۔ رومی کہتا ہے جس گھر میں نبی پاک کا فرمان ہے اس گھر میں موجود محبوب رحمان ہے۔ جس جگہ پہ، جس محفل میں ذکر اولیاء ہے وہاں موجود ارواح اولیاء ہے۔ اس لیے اس نے قرآن مجید اٹھایا، بیوی کی گود میں جا کے ٹکایا، بی بی نے حیرت میں ڈوب کے کہا کل کائنات کی نعمتیں تینیاں۔ اس نے ایک غلاف کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا اٹھایا، چوتھا اٹھایا، پانچواں چھٹا غلاف اٹھایا، اندر سے قرآن نکل آیا۔ اس عورت نے، خاتون نے، پی ایم وزیر اعظم کی بیوی نے اٹھ کے نعرہ لگایا، قرآن اٹھایا، پہلے سینے پہ رکھا، پھر ہونٹوں پہ رکھا، پھر آنکھوں پہ رکھا، پھر سر پہ رکھ کے کہا کل کائنات تھلے اے نعمت بلے بلے بلے۔ اللہ، یہ ہے رومی۔ حضرت ہم آج مولانا روم کا عرس منا رہے ہیں۔ آج جمادی الثانی کا مہینہ ہے تو ان کا وصال اسی مہینے میں ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے رومی، یہ ہے سراپا عشق۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے جس کے پاس عشق ہے اسی کے پاس عقل ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ عشق کا بادشاہ عقل کی دنیا میں ہے کوئی جواب؟ جتنا مشکل سے مشکل بات آئی رومی نے چٹکیوں میں حل فرمائی، اور حکایات کی شکل میں عبرت انگیزی کمال۔ اللہ اکبر۔ ایک اب ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی یار بناؤ، دوست بناؤ، بیلی بناؤ، سہیلی بناؤ، ذرا
دیکھ کے یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ یار بنا لو پھر بعد میں پچھتاؤ۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت دی، کہتے ہیں ایک بندے نے ریچھ خریدا۔ کیا خریدا؟ ریچھ خریدا۔ اب ریچھ اس سے محبت کرنے لگا، اب ریچھ اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اب وہ ریچھ کو لے کے پھر رہا ہے، کبھی اس کو کچھ بادام کھلاتا ہے، وہ جو بندوں کے نصیب میں نہیں وہ ریچھ کو کھلا رہا ہے۔ کسی سمجھدار نے کہا اے تو جتنی بھی اس سے پیار کر رہا ہے اور یہ تجھ سے کر رہا ہے، ایک قوم دا ریچھی، ایک قوم دا اے ریچھی تے ذرا دھیان۔ انہیں آکھا نا اب تو میری یہ جان ہو چکا ہے، ہم ایک بیک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اب یہ جو نوکر ہیں یہ سارے چھٹی، اتنی تو میری بیگم میری کیئر نہیں کرتی جتنی یہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ای کیئر انشاءاللہ کڈھے گی چو فیئر۔ فیئر کا معنی ہوتا ہے انگلش میں خوف۔ اللہ، اب ایک دن اس نے آرام سکون سے سو گیا۔ اب ریچھ کو ساتھ بٹھایا کہ ذرا دھیان رکھ میرا۔ ریچھ بیٹھ گیا، وہ بھی الرٹ ہو کے بالکل وفادار بن کے بیٹھا ہے۔ اب تاکہ کوئی چیز قریب نہ آئے، اچانک مکھی اڑتی ہوئی آئی، اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا ہوا بھی نہیں لگن دینی۔ مکھی تے پھر بھی کچھ ہے چوکیدار دا کم کہ ہوا بھی مالک نو نہ لگن دے وے، تے مکھی تے چنگی بھلی بے آرام کر دیے بندے نو۔ تے مکھی آئی، اس نے ایک مرتبہ پنجے سے اڑائی، لیکن مکھی کتھے جان چھوڑے۔ مکھی بالکل نگران حکومت کی طرح ہوتی ہے۔ دسنا نہیں کسے نو۔ حضرت امام جعفر صادق بیٹھے تھے تو سامنے بیٹھا تھا بادشاہ منصور۔ اب مکھی آئی، اب بادشاہ منصور، مکھی آئی پہلے ادھر بیٹھ گئی، اس نے یوں کی، مکھی اڑی ادھر بیٹھ گئی، اس نے یوں کی، ادھر سے اڑی ادھر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ عاجز آ گیا، مکھی نہ گئی، تو اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امام صاحب، اے رب نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ نکمی شے فضول، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آگے حسین کی اولاد تھی، آگے میری برادری کا مولوی تو نہیں تھا، امام حسین کی اولاد تھی۔ انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، اب وہ سنو گے تو سر دھنو گے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ جیسے متکبر حکمرانوں کو اوقات میں رکھنے کے لیے رب نے پیدا کیا۔ تم کہتے ہیں نا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لے مکھی اڑا کے بکھا، سب کچھ ہماری پاور میں ہے، مکھی اڑا کے بکھا۔ فرمایا تمہیں تمہاری اوقات بتانے کے لیے میرے مالک نے مکھی پیدا کی ہے۔ تو اب مکھی تیسری مرتبہ آ کے مالک کے اوپر بیٹھی، ریچھ نے اس کو پھر پنجا، لیکن ریچھ تنگ آ گیا کہ اے تے جا ہی نہیں رہی۔ انہیں آکھیا ہونا آمیں گی تے مول پاویں گی۔ اٹھا ریچھ، اتنا بڑا پتھر پڑا تھا، جا کے اٹھایا، آ کے بیٹھ گیا کیئرفل ہو کے۔ اب جو ہی مکھی نے آ کے اس کے محبوب مالک کے ماتھے پہ بس پہلی ٹانگوں کو ٹکایا، اس وفادار ریچھ نے، محب ریچھ نے پتھر اٹھایا پورے زور سے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول پورے زور سے رکھ کے جو ٹکایا، اس کی کھوپڑی کے 4 ٹکڑے کر کے وفا کا حق، دوستی کا حق ادا فرمایا۔ اس کے تو خیر سے پر خچے اڑ گئے، نہ کلمہ نصیب، نہ کلام، نہ رب رسول کا نام۔ یہ ہے یاری، رچ کی یاری کا۔ اس لیے فرماتے ہیں یار بناؤ ذرا، دوست بناؤ ذرا، رشتہ جوڑو ذرا آنکھ کھول کے، اب دیکھیں کہ کیا حکایت تھی، کیا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کا ایک فرماتے ہیں اللہ کرے کہ بے عقل آدمی کے ہتھے کوئی اچھی چیز نہ آ جائے، اور وہ بعض لوگ اچھائی کرتے، کہتے ہیں نا کسی بد آموز سے اگر تم خیر کی توقع رکھو گے، وہ خیر کرتے کرتے شر کر جائے گا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تھا خوبصورت شہباز، تھا کسی بادشاہ کا شہباز۔ اب شہباز ہوتا ہے، شہباز شریف تو نہیں ہوتا۔ شہباز تھا خوبصورت چونچ، جس کے ساتھ وہ شکار کرتا تھا، پنجے اور پنجوں کے ناخن جس سے گزر اوقات کرتا تھا۔ پوری زندگی کا دار و مدار 2 چیزوں پہ تھا، یا پنجے یا چونچ، اور تیسری چیز تھی جس کی طاقت پہ پر۔ اگر پر نہ ہوں تو شہباز اور پر شکستہ چڑیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک دن وہ اڑتا آیا، ایک بی بی تھی بڑھیا، اس کی جھونپڑی میں بھولے سے آ کے کرم فرمایا۔ تھکا ہارا وقت کا مارا، اٹھی جو بی بی، اس نے جا کے پکڑ لیا شہباز۔ دیکھا شہباز کو تو لگی پیار کرنے، ہائے ہائے کس جاہل آدمی کے پاس تو رہا، کس نکارا آدمی کے پاس تو رہا، تیری چونچ بھی اب تک، تیرے ناخن بھی کسی نے نہ کاٹے، تیرے وال بھی اجڑے، تیری تے شیوی کسے نہیں کیتی، تیرے پرانو بھی کسے نہیں سیدھا کیتا۔ ہائے ہائے کیسے جاہل لوگ تھے۔ اب اس نے پیار کرنا شروع فرمایا، اس نے خیر خواہی بھلائی کرنی شروع کر دی۔ اٹھائی خیر سے کینچی، اور چھوٹی بھی نہیں بڑی والی، وہ درزی والی، اٹھا کے سب سے پہلے اس نے کہا یہ تیری ناک خراب لگ رہی ہے، ذرا اس کو میں سونا کر لوں۔ اب اس کی آرائش و زیبائش کے چکر میں پہلے اس نے اس کی کھانے سے گیا۔ اس نے بھلا کیا، لیکن اس کا برا ہوا، بیچارہ خوراک سے ہی فارغ۔ اب اس نے کہا ظالم لوگوں نے کچھ بھی تیرا دھیان نہ رکھا، تیرے ناخن بھی۔ اب پڑھ بسم اللہ۔ اس نے ایک سے جو شروع کیا، اب اس کے پکڑنے کا جو سامان تھا اس سے بھی فارغ۔ اب تیسری شے اس نے کہا ہائے ہائے کیوں جے کمینیا تے نکمیا تے نکارا لوگاں دے ہتھے تو چڑھیا رہا۔ انہیں پڑھ بسم اللہ، اڈن تو بھی گیا۔ اب اس نے اس کو بٹھا کے کہا کتنا سونا لگ رہا ہے۔ کل میاں حجام سب کا مونڈتے پھرتے تھے سر، یہ باز کے پنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ بھیڑیں بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنی پاورفل ہوتا ہے۔ کھانے پہ آ جائے تو آنکھیں نکال دیتا ہے، ہرن اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنی پاورفل۔ لیکن اب بی بی نے وہ پیار کیا،
اللہ تانوں بیبیاں دی پیار تو بچاوے۔ وہ محبت کی کہ چونچ گئی، ناخن پنجے گئے، پر گئے، اب اس نے محبت مکمل کر کے بٹھایا، محبت مکمل کر کے بٹھایا۔ اب نہ کھانے کے قابل، نہ اڑنے کے قابل، نہ شکار کے قابل، اس کو اس نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اب نہ زندوں میں نہ، اب جیے گا تو جیے گا کیسے، کھائے گا کیسے، اڑے گا کیسے۔ رومی کہتا ہے یہ ہے دوستی ان سے بچنا چاہیے جن سے، یہ ہے میل ملاقات ان سے بچنا چاہیے جن سے۔ اس لیے ان لوگوں کی جو اس قسم کی واہ رومی واہ جس سمت آتا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم بیٹھے تھے، ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم سے زیادہ کبھی چہرے والا میں نے بندہ نہیں دیکھا۔ اب یہ حکایت ہے۔ سرکار دو عالم نے ایسے اٹھایا آنکھوں کو اور فرمایا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آ کے تکتے ہی کا فدا کا ابی و امی، میری ماں قربان، میرا باپ قربان، میرا مال قربان، سب کچھ آپ پہ نثار۔ اتنا سونا مکھڑا، اتنا حسین چہرہ۔ سرکار نے فرمایا صدقتا۔ سننے والوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو جہل نے وہ بکواس کی، آپ نے کہا صدقتا۔ صدیق کے منہ سے پھول جھڑے، آپ نے کہا صدقتا۔ سونا سچا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ دونوں بالکل متضاد بات کر گئے، آپ نے دونوں کو کہا سچا۔ اب رومی نے نتیجہ نکالا، فرمایا اصل میں حضور کا جو چہرہ ہے یہ مثل آئینہ ہے، جو بھی آتا رہا اپنی شکل دیکھ کے جاتا رہا، میرا رب مخلوق سے یار کو چھپاتا رہا۔ واہ جی واہ، کیا سمجھے ہیں؟ حکایت میں سے ایک بات نکال دی کہ میرے نبی کے حسن کو میرے رب نے چھپا رکھا ہے، حسن رسالت پہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اور حضور کا چہرہ ہے مثل آئینہ، جو بھی آتا تھا اپنی صورت دیکھ کے چلا۔ ابو جہل مکروہ منہ تھا، اس لیے اس نے دیکھا اپنا منہ، کملی والے نے کہا صدقتا۔ صدیق کا ایمانی چہرہ، اس نے دیکھی اپنی شکل اور کہا سونا بڑے ہی سونے ہو، حالانکہ حضور کا حسن تو حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا، اور جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ تعالی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے میرے نبی نے بولا کہ عبد الرحیم رب کی غیرت کے پردے میرے حسن پہ پڑے ہیں، میرا جمال مستور ہے، چھپا ہوا میرے حسن کا نور ہے۔ لیکن رومی نے ایک چھوٹی سی حکایت بتا کے کتنا بڑا
مسئلہ حل فرمایا، اور پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں اپنی اوقات مت بھولو. اپنی اوقات، مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ میرے پاس جوتی نہیں تھی، تو میری اوقات تو وہ ہے نا. میرے پاس سائیکل نہیں تھا، آج میرے پاس گاڑی ہے، تو میری اصل اوقات وہ ہے جب میرے پاس سائیکل نہیں تھا. یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت رومی نے ایک حکایت لکھی. اب حکایت کیا فرماتے ہیں؟ محمود غزنوی کا دربار تھا اور محمود کرتا اپنے ایاز سے پیار تھا. نہ عشق میں رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. حضرت علامہ اقبال نے ایاز کی دوستی یا محبت حضرت محمود غزنوی سے ایک ضرب المثل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایاز ہر روز سارا دن نوکری کماتا، جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جاتا چپکے دور جاتا. اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا، پھر گھر کے اندر ایک کمرہ بنا رکھا تھا، اس کو بڑا سالا تالا لگا رکھا تھا. تالا کھولتا، اس میں جاتا، کچھ وقت بتاتا، پھر پلٹ کے آتا، پھر تالے لگاتا. اب ہر وزیر اس سے حسد فرماتا. ظاہر ہے بادشاہ اسے قریب جو بٹھاتا تو پھر حسد تو ہونا ہے. اب حاسدوں نے کہانیاں قصے بنا کے جوڑ کے بادشاہ کے کان بھرنے چاہے. کہا یہ جو آپ کا ایاز ہے دن کو اور انداز ہے، رات کسی اور شے کی غماز ہے. یہ رات کو اس نے دولت دنیا چھپا رکھی ہے، موتی لال ہیرے جواہر لوٹ لوٹ کے اس نے اپنا خزانہ بھر رکھا ہے. یہ رات کو اسی کے نظارے کے لیے جاتا ہے، بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں. دوست اگر برا نہ چاہے تو برا چاہنے والے چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. اللہ اکبر. جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ پوری ٹیم ہی اس کے خلاف اور بات کوٹھے پہ چڑھ گئی، بادشاہ نے سارے وزیروں کو بلایا اور جو انٹیلیجنس ISI کا جرنل تھا بڑا، جو سب سے زیادہ آگے تھا، اس کو بھی بلایا کہ جنرل صاحب آپ بھی آئیے. ان کو بلا کے سب کو اکٹھے کر کے کہا سارے جاؤ جا کے تالے توڑ دو. کیا کرو؟ تالے توڑ دو، دروازے بالکل ایسے توڑ دو جیسے آج کل پولیس عمران خان والوں کے دروازے توڑتی. سبحان انج سارے جوڑ کے بیٹھنے لگ دے، کچھ پی پی دن کچھ نون دن. توڑ دو دروازے، اکھیڑ دو دروازے. خوش ہوئے حسد کرنے والے. انہوں نے کہا آج وزارت بھی جائے گی، ذلت اور خواری کا توق بھی گلے میں ڈالیں گے. اب گئے جا کے پہلے ایک دروازہ توڑا، دوسرا توڑا. اب وہ خاص حجرے والا دروازہ توڑ کے اندر جو گئے، ایک پرانا جوتا، ٹوٹا پھٹا ہوا جوتا، قمیص ملی جس کو اتنے پیوند تھے کہ قمیص گم تھی. پیوند ہی پیوند. ایک چادر ملی بوسیدہ. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. اب حیران سارے حاسد، وزیر، مشیر، سارے کے سارے انٹیلیجنس محکمہ پریشان. اٹھائے جوتے کہ ہو سکتا ہے جوتوں کے اندر کچھ ہو، پھر پرانے جوتے پھٹے کٹے کیا ملتا. اب منہ لٹکا کے وہ
سارے واپس پلٹ کے آئے. بادشاہ نے کہا خزانہ، موتی، جواہر، لال. پھول گئے سب کے گال. کہاں سے لاتے لال؟ کہا تم تو کہتے تھے لال چھپا رکھے ہیں، جواہر چھپا رکھے ہیں، موتی چھپا رکھے ہیں، لوٹ کے میری شاہی کو کمرے بھر رکھے ہیں. لاؤ کیا ہے؟ ایک ان میں ہمت کر کے بولا سرکار ایک جوتا پایا وہ بھی پھٹا ہوا، کرتا پایا پیوند زدہ، چادر پائی بوسیدہ، بس اتنا کچھ مال. بادشاہ نے کہا اب بلاؤ ایاز کو، بلاؤ ایاز کو. اس کو نہ بتایا کہ تیرا در ٹوٹ گیا، تیرے تالے ٹوٹ گئے. اس کو نہیں بتایا، بٹھا کے فرمایا تو نے اپنے اس گھر میں کیا چھپایا، ہم سے کیوں چھپایا؟ سنا ہے تو ہر رات جاتا ہے. اس نے آنکھوں کو جھکایا، ادب، حیا، وفا، شرم، بھرم، دھرم سے بولا. اس نے کہا میرے بادشاہ ایک کٹا پھٹا جوتا ہے، پیوند زدہ میری قمیص ہے، چادر بوسیدہ ہے، بس ایک میرے پاس چھوٹی سی اس قسم کی چیز ہے، اس کے علاوہ مجھ غریب کے پاس کچھ نہیں. کہا پھر سمجھا تو تکتا کیا ہے، رات کو جاتا کیوں ہے؟ کہا ہر روز جاتا ہوں، اسی بوسیدہ لباس کو تن پہ پہنتا ہوں، یہ شاہی پوشاک اتار کے رکھتا ہوں، یہ شاہی زریں جوتے اتار کے وہ ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے اپنا گریبان پکڑتا ہوں، اب کھڑا ہو کے اوپر منہ کرتا ہوں. ایاز تیرا آغاز یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے، تیری ابتدا یہ ہے، تیری اصلیت یہ ہے. اس کو کبھی نہ بھولنا، اپنی بنیاد نہ بھولنا، اپنی اصلیت نہ بھولنا، اپنی اوقات نہ بھولنا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تیرے بادشاہ کا کرم ہے جس نے یہ پوشاک پہنائی ہے. رومی کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. آپ نو پچھان بندے اللہ. شاہ حسین نے کہا آپ نو پچھان بندے، آپ نو سنجان بندے، جے تیں اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے. جو لوگ اپنی اصلیت یاد رکھتے ہیں اللہ سائیں انہیں آباد رکھتے ہیں. اپنی حقیقت گول تو بے کون اصلوں پھول تو. یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی حقیقت گول تو بے کون اصلوں پھول تو، یاد رکھ اساڈا بول تو، آنی نہ شک ہے مہد پک
آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق نہ طلب ملک تے مال دی نہ غرض جاہ جلال دی مستی خدائی خیال دی آدم دے جیتے پونے نہ تک آہن کلندر روز و شب غور فرمائے نا ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑے اوکھے ہیں تے او پوچھ لوے اج تو 15 سال تو کی سے پہلے او پوچھ لوے 25 سال پہلے ہون تے تیرے کول 3 مرلے آندہ صحیح چھوٹا جا گھر ہے نا تینو یاد ہے جدو تو آیا سے لاہور کی سی تیرے کول اس ویلے تو چھابڑی چکدا سے ہون تیرے کول کھوکھا تے ہے نا جدو تو لاہور آیا سے اس ویلے تو کی سے ہون تو کی ہیں اس ویلے تیری شلوار دا رنگ ہور سی تے تیری کمیز دا رنگ ہون تو سوٹ پا کے بیٹھا اس ویلے تیرے سر تے ٹوپی کی تیرے کول رومالی نہیں سی ہون تے تو گرم ٹوپی لے کے بیٹھے تینو شرم نہیں ہوندی ذرا او دی طرح ہر روز جا کے تک پھر ساڑھے اتے آنکھ رکھ وہ کہتے ہیں لقمان حکیم حضرت مولانا روم نے ایک اور حکایت دی لقمان حکیم لقمان اپنے حکیم جس کو لقمان حکیم کہتے ہیں جس کے نام پہ قرآن کی سورت ہے یہ کسی کا غلام تھا کسی کا اور یہ حبشی تھا کالا سیاہ حبشی ایک دن بادشاہ نے اس کے مالک نے اسے بلایا اور کڑوا قسم کا وہ خربوزہ تھا تو تم میں ہی لیکن وہ خربوزہ بنا کے کسی نے بادشاہ کو پکڑایا یا خربوزہ تھا تو خوب ٹھیکا ہوگا کیا ہوگا وہ پکڑایا تو بادشاہ نے مہر مروت میں آ کے اس کے لیے کہتے تو یہ ہیں کہ باقی وزیر اس سے بھی حسد کرتے تھے تو اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ تمہ منگوایا بادشاہ نے ایک یوں بھی ہے خیر وہ منگوایا بادشاہ نے ایک کاش کاٹی اور محبت سے آگے بڑھا دی لقمان نے نہ منہ بنایا نہ ماتھے پہ وٹ چڑھایا اس نے اس کو بڑے پیار سے کھایا جیسے ملتان سے سون حلوہ آیا میٹھا سمجھ کے کھایا اس نے کہا شاید مزہ لے رہا ہے اس نے دوسری تیسری سارا ہی وہ کھا گیا ایک بچہ تھوڑا سا بادشاہ نے زبان سے لگایا تو کڑواہٹ جسم کے روئیں میں اتر گئی اس نے ایسے دیکھ کے کہا لقمان یہ سارا ہی تو کھا گیا نہ تو نے نہ کی نہ تو نے منہ بنایا نہ تیرے چہرے کے آثار اور رنگ نے بتایا تو نے تو اسے میٹھا سمجھ کے ایسے کیسے کھایا اس نے کہا سرکار بس یہ سوچ کے کھا گیا کہ ان ہاتھوں سے اتنے سال سے جو نعمتیں کھا رہا ہوں میٹھی میٹھی ایک دن کڑوی بھی آ گئی تو منہ بنانا کیسا 60 سال تو صحت مند ہو ہون سیرے درد ہون لگے تے منہ چک کے پہ آدھے ہو ساڑھا گھر تک لے آئی نہیں سمجھ آئی وہ 70 سال 60 سال 40 سال ہو گئے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے اچانک درد گردہ پڑا تو تیسرے دن باں باں کر کے اوپر منہ کر کے کہہ رہا تھا خواجہ راجہ جٹ بٹ مولوی پیر صاحب بیماریاں ساڑھا گھر ہی تک لے اس نے کہا شرم کر حیا کر پچھلے 40 سال کا حساب مولانا روم نے حکایت لقمان کی بات ہے سارے جہان کی یہ ہے رومی جو چھوٹی چھوٹی حکایتیں
بیان فرماتا ہے اور میرے اور تیرے جیسے بھٹکے ہوئے بندوں کو رستے. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے مرشد رومی پیر روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. علامہ اقبال جیسا جینیس ترین آدمی وہ کہتا ہے 700 سال پہلے جس ساز کو رومی نے چھیڑا 700 سال وہ ساز پڑا رہا. اقبال کہتا ہے پھر میں نے آ کے اس ساز کو اٹھایا. اس لیے اقبال نے پوری دنیا میں کسی کو مرشد نہیں بولا. مرشد بولا تو کس کو؟ ہر کتاب میں باقاعدہ دیا کہ مرشد رومی مرید ہندی. اس لیے اتنی حکایات ہیں کہ پوری کائنات ہیں. میں پورے 2-3 مہینے بھی لگا رہا ہوں تو مولانا روم کی حکایات ہی ختم. یہ سبق ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن میں کیونکہ عرس کی محفل ہے ان کی اور ہم بغیر تبرک کے عرس مناتے ہیں. آپ کو بریانی کھانے کی عادت ہے اور مجھے نہ کھلانے کی عادت ہے. یہ کھان پین والا کم کرنا ہے تے پھر داتا صاحب جاؤ تے خالی عرس منوانا تے میرے کو لا. میں قبل آپ سب عرس داتا صاحب کا بھی یہی مناتا ہوں. دیکھیں یہ وہاں جا کے کھاتے ہیں تقریر میری سننے آتے ہیں. تو یہ عرس ہے مولانا روم کا. اب تھوڑا سا ایک جھلک ان کی سیرت کی. مولانا روم کے ایک شاگرد تھے ان کا نام تھا سپاہ سالار. کیا؟ سپاہ سالار. وہ کہتا ہے 40 سال دن رات میں ساتھ رہا. کتنے سال؟ اور آگے کہتا ہے کہ میں نے دیکھی راتیں حضرت رومی کی کبھی کبھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت فرماتے اسی 2 رکعت میں صبح ہو جاتی. میں نے سال ہا سال حضرت رومی کے پاس نہ سرہنا دیکھا نہ بستر دیکھا. رومی کوئی راہ چلتے چلتے نہیں بن جاتا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریدین متعلقین میں سما فرماتے. لوگ جب تھک جاتے نیند سے لوگ مجبور ہو جاتے تو آپ ان کو سلانے کے لیے دیوار سے صرف ٹیک لگاتے آنکھ بند فرماتے تاکہ یہ سو جائیں. جب مرید متعلق سو جاتے آپ پھر وہ درد کا ساز جگاتے. سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے. برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا. بیوی کہتی ہے کہ آپ جس وقت رات کو کھڑے ہوتے عادت تھی سخت سردی کی رات چھت پہ مصلی تاکہ نیند نہ آئے اور میں قریب جاتی تو آپ جب سورت فاتحہ شریف تلاوت کرتے ادھر زبان سے موتی گرتے ادھر آنکھ سے آنسو نیچے جب گرتے تو آواز آتی تھی آنسو گر رہے. میں جا کے پاؤں پڑ جاتی کون سا جرم کیا ہے کتنے سال بیت گئے تیری بارش ہی ختم نہ ہوئی. اوپر برف باری. میں کونیا میں الحمدللہ حاضر ہوا ٹھنڈا شہر ہے. اوپر برف باری ہوتی آپ کی داڑھی پہ برف گرتی گرتی جم جاتی لیکن رومی مصلی سے نہیں ہٹا. وہ رومی جو عبادت کی دنیا کا شہباز علم کی دنیا کا شہباز عشق کی دنیا کا
شہباز کہ اگر نماز میں آپ خود فرماتے ہیں بخدا خبر نہ دارم چو نماز می گزارم بخدا خبر نہ دارم چو نماز می گزارم کہ امام شد تمام شد رکوع یا امام شد فلانے کہتے میری راتیں ایسی گزری کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہ چلا کہ رکوع کب ختم ہوا امام کون بنا تھا. ہم یار کی یاد میں ایسے مست ہوئے. مستی میں جب رومی آتا جھومتا اللہ کی یاد میں اور آخر عمر میں کپڑے پہنتے تھے لال اور گریبان رکھتے تھے بالکل کھلا. مستی میں نکلتے گلیوں میں بازاروں میں جس کو دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے کرتا اتارا اسے پہنا دیا. اور ایک آپ کا خادم تھا اللہ نے اسے امانت دے رکھی تھی وہ باقاعدہ چھوٹا صندوق کپڑے لے کے چلتا تھا کہ انہوں نے جسے دیکھنا ہے ضرورت مند اتار کے کرتا پہنانا ہے وہ فوراً صندوق کھول کے کرتا پہناتا. روزانہ صندوق خالی. رومی کے کرتوں کو بٹن نہیں ہوتے تھے. کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اتارتے ہوئے کہیں دیر نہ لگ جائے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ پتہ چندہ بھی دیتا ہے مسیت نہیں تو پہلے گن کے دیتا ہے شیخ صاحب نے کہ کتے 10 روپے چوکھے نہ چلے جائیں. یہ ہماری مثال ہے لیکن رومی کی سخاوت کا یہ عالم حالت اس کی یہ ہے دیوانگی. اور جس وقت آپ پہ دیوانگی طاری ہوتی تو پھر حالت کیا ہوتی خود فرماتے ہیں کہتے ہیں ساربانا اشترا بھی سر بسر قطار مست میر مست خواجہ مست یار مست اغیار مست. ساربانا اشترا بھی جا رہے ہیں مستی طاری ہوئی رب کا نام زبان پہ آیا. رومی جھوما آگے اونٹوں کی قطار ہے تو اونٹ چرانے والے کو کہا چرانا لیا ویک تیرے اٹھ بھی جمدے پہنی. ساربانا اشترا بھی سر بسر قطار مست میر مست خواجہ مست یار مست اغیار مست. باغبانا راد مطرب جام و مہ راگ مست باغ مست غنچہ مست خار مست. اللہ غنچہ مست. اللہ اکبر. جب رب کے نام کی مستی چڑھتی ہے پھر ہر چیز مست نظر آتی ہے ہر چیز وجد میں نظر آتی ہے. باغبانا راد مطرب راد شکر ہے تو فارسی نہیں ہوندی. باغبانا راد او بجلی نو ویک تو آدھا کڑک دی پئیے میں آدھا یار دیشک وچ تڑپ دی پئیے. باغبانا راد مطرب راد. یہ ہمارے حضرت علامہ فیضی صاحب یہ او پرانے دور کے گولڈ میڈلسٹ. اس واسطے میں آدھا چلو کسے دے انج ہاتھی دی جھول چونٹیاں دوتے پھیٹ تے نہیں آؤں دی پر میری عادت ہے میں بھی 25-30 سال تو انہاں یارانو انجی آوازہ پہ دینا. باغبانا راد مطرب جام ساکی آب میں راگ مست باغ مست غنچہ مست خار مست. آگے کہتے ہیں آسمان اوے آسمان چند گردی آسمان چند گردی گردش ان سر ببی آب مست باد مست خاک آب مست باد مست خاک مست نار مست. او آسمان آ ساڑے نال ناچ ویکتے سہی
چند گردش ان سربا بھی ذرا عناصر میرے جسم کے عناصر آب دیکھ، خاک دیکھ، نار دیکھ. کہتے آب مست، خاک مست، نار مست. کہتے 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 ہیں زاہد خلوت نشین، زاہد خلوت نشین صوفیو پرہیزگار، خرقہ بر تندریدہ بر سر بازار مست. میری آنکھوں سے دیکھ زاہد جو اکیلے کمرے میں عبادت میں ہے، اس پہ بھی میرے یار کے نام کی مستی طاری ہے. صوفی مست ہے، پرہیزگار مست ہے. ذرا تک تو صحیح کون کون مست ہے. بلکہ ذرہ ذرہ درد و عالم موسیٰ وار مست. اوہ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ حضرت موسیٰ کی طرح مست ہے. واہ رومی واہ. جب وقت آخر آیا، جمادی الثانی کا مہینہ تھا، 40 دن پہلے کونیا کی سرزمین پہ زلزلے. اب لوگ بھاگے کہاں جائیں، سیدھے آئے رومی زلزلے. آگے رومی نے مسکرا کے کہا فکر نہ کرو، نقصان نہیں ہوگا، لیکن زمین بھوکھی ہے، تر لقمہ مانگ رہی ہے، تر لقمہ مانگ رہی ہے. انہوں نے آکھیا پھر پراٹھے پکا کے دے بھی. ہر کوئی وہیں تک سوچتا ہے جہاں تک، اور اساں الحمدللہ پیٹ تو اگے سوچ دے ہی نہیں. تر لقمہ مانگ رہی ہے. انہوں نے کہا سرکار سمجھ نہیں آئی، پر میں 40 دن کے بعد سمجھ آ جائے گی. ٹھیک 40واں دن آیا، 5 جمادی الثانی یہی مہینہ تھا کہ بیماری نے آ کے حملہ فرمایا. پورا کونیا الٹ آیا. حضرت شیخ صدر الدین کونوی محی الدین ابن عربی کے خلیفے خلفاء سمیت آ کے سرہانے آن بیٹھے. آگے ہاتھ اٹھا کے کہ مولا رومی کو شفا دے، مولا رومی کو شفا دے. رومی اٹھا موت کے بستر سے، ہاتھ پکڑ کے حضرت کونوی کے نیچے کیے، فرمایا دوست بن کے دغا نہ دے، مجھے زندگی کی دعا نہ دے. کہا اور کیا دعا دوں؟ کہا میں ہوں صدمہ عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے. کونوی بیچ میں ایک نور کا پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے. تو نہیں چاہتا پردہ اٹھ جائے، نور نور میں مل جائے. پردہ اٹھا، نور نور میں ملا. صبح کو جنازہ اٹھا، صبح کو، اور شام تلک 7 صندوق ٹوٹے. کتنے؟ تابوت سمجھتے ہیں؟ تابوت جس میں جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بانس کا ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، بانس بھی ٹوٹتے رہے اور تابوت ٹوٹے توڑے گئے. پھر ان کی ذرا ذرا سی شاخیں مخلوق میں بٹتی گئی. پھر دوسرے تابوت، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. اور کونیا کے حکمران بھی ساتھ. دیکھیں تو یہودی اپنی کتاب تورات اٹھا کے روتے ہوئے چل رہے ہیں، عیسائی انجیل اٹھا کے روتے ہوئے چل رہے ہیں. حاکم کونیا نے بلایا کہ بجلی ہم پہ گری، لٹے ہم ہیں، روتے تم ہو. سلطان ولد کہتے ہیں عیسائیوں کے رہنما نے کہا بادشاہ ناراض نہ ہو، تمہارا یہ جلال الدین محمد تھا، ہمارا عیسیٰ یہی تھا. یہودیوں نے کہا تمہارا محمد جلال الدین تھا، ہمارا موسیٰ یہی تھا.
انہوں نے کہا سمجھے نہیں، کہا ہم نے عیسیٰ کو تو نہیں دیکھا، تکتے اسے تھے یاد عیسیٰ کو کرتے تھے، تکتے اسے تھے یاد موسیٰ کو کرتے تھے۔ اور مسلمانوں نے کہا پھر ہم سے بھی سن لو، تکتے اسے تھے یاد مدینے والے محمد کو کرتے تھے۔ ہاں آج اسی رومی کی ہم نے یاد منائی ہے۔ میں نے بالکل لپیٹ سمیٹ کے ان کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے یہ محبت، یہ ارمغان محبت پیش کیا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ خود رومی نے بولا تھا جس گھر میں قرآن وہ سمجھے کہ میرے گھر میں ہے رب رحمان، جس گھر میں حدیث وہ سمجھے میرا نبی میرے گھر میں ہے، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اولیاء کی روح جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو آج ایسا ہی سمجھیں کہ رومی کی روح یہاں جلوہ گر ہے، رومی کا فیضان یہاں جلوہ گر ہے، یہ جو داتا نگر ہے یہ بھی رومی کا گھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔